الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ مجلس کے اندر چونکہ آئندہ دن 10 محرم الحرام کا ہونے والا تھا، اس حوالے سے 10 محرم کی کچھ فضیلتیں، کچھ کرنے والے کام اس وقت آئے تھے کہ کچھ استغفار کر لیا جائے، ایصال ثواب کیا جائے۔ تو امید ہے آپ تمام احباب نے شہدائے کربلا خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایصال ثواب کیا ہوگا، کرے ہوں گے نا انشاءاللہ۔ آج جو ہے اس مجلس کے اندر کربلا کا جو واقعہ پیش آیا ہے، واقعے کو دہرانا مقصد نہیں ہے، واقعہ ہر ایک کے مسلمانوں کے ذہن میں ہے، لیکن اس واقعے سے ہمیں سبق کے حاصل ہوا ہے، بہت قیمتی، یعنی واقعہ کوئی بھی دنیا میں رونما ہوں اور اس سے ہمیں سبق نہ ملے یا ہم اس سے سبق نہ لیں یا اللہ تعالیٰ اس واقعے کو عبرت کے لیے پیش نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں واقعات کے مناظر آتے ہیں آخر میں اللہ کہتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے ذرا نگاہ، دل و نگاہ رکھنے والے، ذرا اس میں غور و فکر کرو اور اپنے بارے میں اس حوالے سے فکر کرو کہ تم یہاں پر کہاں کھڑے ہو۔ تو یہاں پہ جو کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے اس میں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی، سب سے اہم چیز جو پیش آئی ہے وہ نماز کی پابندی۔ شمشیر کے درمیان ہیں، لڑائی کا زمانہ ہے، لوگ سامنے شمشیر لے کے، ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، لیکن اس وقت بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک نماز جو قضا ہونے کے قریب تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر سے کہا کہ بہرحال مجھے ظہر کی نماز جو ہے ہماری پڑھنے کا موقع دے دیا جائے، وہ نہیں دے رہا تھا۔ تو انہوں نے اپنی آدھی فوج بھی کتنے 70 کی تعداد میں تو لوگ تھے، اپنے آدھے بندوں کو آدھے کیا اور پھر لوگ نے جلدی سے نماز پڑھی، پھر یہ آگے گئے، پھر دوسرے نماز پڑھے، لیکن نماز قضا نہیں کی۔ تو سب سے اہم مقصد و ہمارا جو ہم کو جو پوائنٹ ملا ہے، نقطہ ملا ہے، اپنی زندگی کو نماز سے مزین کرنا، یعنی کچھ نہ بھی حالات آ جائے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ادنا سے ادنا درجہ ہمارا یہ کہ نماز تو چھوٹنی ہی نہیں چاہیے، اور باجماعت، یعنی کہ چلو ہو گئے عشاء کی چھوٹ گئی، یہ ہو گئی گھر میں پڑھ لیں گے، نہیں، جہاں تک کوشش کرنا ہے، بلکہ مردوں پر جماعت سے نماز پڑھنا بعض فقہا نے واجب قرار دیا ہے کہ ان کے لیے نماز سے پڑھ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید بھی فرمائی ہے نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں، ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، یعنی مساجد کو آباد کرنا چاہیے۔ مساجد آباد ہوگی جماعت کی نماز سے اور دیگر دینی کاموں کے ذریعے۔ تو جہاں تک ہو سکے جماعت سے ہمیں نماز پڑھنی ہے، کوئی بھی نماز ہماری زندگی میں قضا نہ ہو، اس کا سب سے اہم سبق ہے۔ اگر ہم اپنا کوئی بھی معاملہ لے کر آ جائیں، اپنی کوئی بھی اپنا واقعہ لے کر آ جائیں اور اپنی کوئی بھی معذرت خواہی لے کر آ جائیں، میں اس لیے تھا، بیمار تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، تو اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہید صحابہ کو اللہ کھڑا کر دے گا۔ بتاؤ تم ان سے زیادہ مشغول تھے کہ یہ مشغول تھے؟ یہ تو موت و حیات کی جنگ لڑ رہے تھے اور تم کیا کر رہے تھے؟ بس اپنے کاموں کی ہلکی مشغولی کی وجہ سے نمازیں چھوڑ گئی۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے ایک جو ہمارے لیے حکم ہے وہ ہے نماز کی پابندی۔ دوسرا عورتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ عورتوں کے پردہ، عورتوں کا خوب پردہ رہے، عفت و پاک دامنی کی چادر کو اوڑھے ہوئے رہیں، ہے نا۔ راوی جتنے بھی سیر کی کتابیں لکھنے والے ہیں، واقعات لکھنے والے ہیں، انہوں نے تمام نے لکھا ہے کہ ایک بھی ان کی خواتین کے چہرے کو نہیں دیکھا گیا۔ خیموں کو چاک کیا گیا، بعض خیموں کو جلایا گیا، لیکن یہ مجال نہیں ہوئی کہ کسی نے ان کے چہرے کو دیکھ لیا ہو۔ تمام جو مستورات آئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ اور ان کی بہنیں وغیرہ اور دیگر جو آئی تھی، کسی کا چہرہ نہیں دیکھا گیا۔ یعنی ایسے حالات میں بھی انہوں نے اپنے عفت و پاک دامنی سے بالکل کمپرومائز نہیں کیا، بالکل حیا اور پاک دامنی کی چادر جو اوڑھے ہوئی تھی اسے آخری دم تک اوڑھے رکھا، بالکل اسے سروں سے روپٹہ بھی نہیں ہٹا۔
یہ ہماری زندگی کا بڑا قیمتی سبق ہے. ہمارے گھر کی مستورات کے لیے اگر پردہ نہیں کرتی تو انہیں پردہ کرائیں، بتائیں اہمیتیں کہ پردہ کیا چیز ہے نا. اپنی بچیاں جو ہیں ان کو برقع وغیرہ کی عادت ڈلوائیں، چھوٹی عمر ہو جائیں 8-9 سال کی برقعے کی عادت ڈلوا دیں ہے نا. بس قریب البلوغ جب ہو جائیں بچیاں برقعے کی عادت ڈلوا دیں. روپٹے کی اس قدر پکی عادت ڈلوائیں کہ اگر سر سے اگر روپٹہ ہٹے تو انہیں دل کے اندر ایک بے چینی ہونی چاہیے. یہ کیفیات بچیوں کے اندر، ہماری مستورات کے اندر ہونی چاہیے. یعنی سر روپٹہ کھلا ہوا ہے اور بات چل رہی ہے، اذان ہوئی تو بس روپٹہ سر پر آ گیا. ہماری مارکیٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے، اذان ہوئی تو روپٹہ سر پر آئے گا، ورنہ تو گلے میں روپٹہ گھومتا رہے گا. گھروں کا بھی حال ہے، بازاروں کا بھی حال ہے. دیکھیں ہمارے سامنے یہ مختصر سی جماعت موجود ہے، ہم تو بھائی مختصر سی یہ جماعت کے سامنے اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں. اب آپ حضرات کو جو ہے اپنی ذات سے عمل کروانا ہے، اپنے قرب و جوار کے حضرات کو عمل کروانا ہے. یہ پردہ بڑی قیمتی چیز ہے اللہ والوں. یہ پردہ نہ ہونے کا نتیجہ اتنا ہے کہ بے حیائی کا ایسا انجام ہو رہا ہے کہ علانامہ نہ. آپ کسی بھی نوجوان، واللہ کہہ رہا ہوں قرآن کے سامنے ہاتھ رکھ کے، نوجوان مرد ہو یا عورت، 100 میں سے 90% وہ ہوتے ہیں جو قبل از وقت اپنی خواہشات کو پوری کر چکے رہتے ہیں. یہ میں نے بہت ہلکا جملہ استعمال کیا، ورنہ تو زنا کا جملہ استعمال ہو سکتا ہے یہاں پر. 100 میں سے 90 لکھ لیتے جائیے. یہ ریشو ہے، یہ ہے نا کہ بچیاں بھی جو ہے اپنے عفت کی تار کر چکی رہتی ہیں ہے نا. غیر کے ساتھ برقع بھی پہنی ہے لیکن غیر کے ساتھ ہاتھ لگا رہی ہیں، غیر کے ساتھ آدمی بائک پہ گھوم کے جا رہا ہے، یہ سب کر رہا ہے. کم سے کم ہم اپنے گھر کی بچیوں کو اس بات کی عادت ڈالیں. یاد رکھیں حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا شاندار مقولہ ہے اور حضرت کا بڑا شاندار جملہ ہے کہ ہم اس بات کو تو برداشت کر سکتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہے نا تعلیم یافتہ نہ ہوں، ہماری بیٹیاں جاہل رہ جائیں، اس بات کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ان کی عفت و پاک دامنی دار ہو ہے نا. ان کی عفت و پاک دامنی، ان کے حیا کے اوپر کوئی اٹیک ہو اور اسی طرح سے ان کا ایمان خطرے میں جائے، اس بات کو ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہمارے اندر یہ حمیت ہونی چاہیے، یہ غیرت ہونی چاہیے. یہ ہلکے سے تعلیم کے نام پر اور ہلکے سے اس کے نام پر ٹیوشن جانا، یہاں جانا وہاں جانا، بچیوں کو بھیج دیے غیروں کے ساتھ، یہ کسی اور کے ساتھ پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. یہ بہت محتاط زندگی گزارنے کا زمانہ ہے، خصوصاً بچیوں کے حوالے سے. تو ایک دوسرا سبق ہمیں عفت اور پاک دامنی کا ملتا ہے. اور یہ بات اپنے لیے بھی ہو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہو، اپنے قرب و جوار کے لیے بھی ہو. اپنی کوئی بہن ہو، بھانجی ہو، بھتیجی ہو، اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ تھوڑا بے پردہ گھومتی ہے، سر پہ روپٹہ نہیں ہے، تو ان کو ان چیز کی عادت ڈلوائیں. یہ ہمارے حسن معاشرہ ہے، یہ حسن اسلام ہے ہمارا. اگر ہم اپنی زندگی میں حسن اسلام کو نہیں لائیں گے تو پھر بتائیے کون سی نسل ہے جو اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوگی ہے نا. اگر ہم ان مجلسوں میں آنے والے، کچھ اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں سننے والے، اگر ہم ان باتوں پہ تہ دل سے اگر عمل نہیں کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ کریں گے انشاءاللہ. یہ دوسری بات بڑی گہری ہے، اس پہ بہت لمبے مواد ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم رہتا ہے میں بہت مختصر کر کے بات بتا رہا ہوں. ورنہ تو آجز کا آنکھوں دیکھا ہے کہ بچی ہے برقعے میں ہے، بیگ لیے ہوئے ہے، لڑکا جو بیڑی پی رہا ہے آرام سے، اس کے ساتھ آرام سے لٹکلیاں بھی ہو رہی ہے، ہاتھ بھی لگایا جا رہا ہے. یہ پیدا کریں بچیوں کے اندر کہ اگر تمہیں کسی غیر نے ہاتھ لگایا یا تم اگر کسی غیر کو ہاتھ لگاؤ تو جل جانا بہتر ہے، لیکن غیر کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، نہ کوئی غیر تم پر ہاتھ لگائے. اتنا انہیں سکھائیں بچیوں کو. اور یاد رکھیے بچوں میں حیا ہماری حیا سے آئے گا. یہ اصول یاد رکھیے، اگر ہم حیا دار ہیں نا، میاں بیوی کے اگر معاملات اگر پوشیدہ طور پر ہیں اور وہ کوئی معاملہ بچوں کے سامنے نہیں کر رہے ہیں، چونکہ آپ سب ماشاءاللہ نوجوان ہیں، شادی شدہ ہیں، بال بچے والے ہیں، اگر ہم ان معاملات کو پوشیدہ رکھتے ہیں، بچوں کے سامنے باحیا رہتے ہیں، ہمارا کردار اگر باحیا ہے تو یقیناً لکھ لیتے جائیے بچیاں بھی بہت باحیا ہوں گے، بچے بھی باحیا ہوں گے. یہ مسئلہ ہماری ذات سے کبھی ہوتا ہے، ہم موبائلوں میں الٹ پٹانگ چیز دیکھ رہے ہیں، بچہ بھی جھانک لیا، گھر میں ٹی وی ہے تو الٹ پٹانگ چیز اجتماعی طور پر دیکھی جا رہی ہے تو لگا دیا گیا. تو یہ تمام چیزیں بگڑنے کے واقعات ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اگر بچیاں اگر بچپن سے ان کے اندر پاک دامنی کا ماحول ہو نا تو وہ والد کو بھی اتنا پیار نہیں کرتی ہیں ہے نا. میرا تجربہ ہے کہ میری بچی مجھے پیار بالکل نہیں کرتی. پیار کا مطلب وہ اپنی والدہ کو لے کے چومے گی، چاٹے گی، بار بار ان کو آ کے بوسو کنار کرے گی، لیکن کیا مجال مجھے آ کے کر لے، مجھے نہیں کرتی ہے. وہ بہت پیار کرتی ہے، پیار بہت ہے مجھ سے، والدہ سے زیادہ مجھ سے پیار ہے، لیکن کیا مجال کہ مجھے آ کے کبھی بوسو کنار کی ہو یا پھر میرے اوپر لپٹی، کبھی نہیں. میں اس کو اتنا بولتا بیٹا مجھے بھی تو تھوڑا پیار کر لو، وہ خاموش رہ جائے گی. لیکن الحمدللہ بہت اچھی عادت ہے.
بولا بیٹا اسی کو برقرار رکھنا، میں باپ ہوں تو کیا ہوا، لیکن آج تم میرے ساتھ اگر حجاب رکھ رہے تو امید ہے انشاءاللہ تم جو ہے آگے چل کے غیروں سے بھی، اور بالکل ہے یہی عربی میں بھی جائے گی تو بالکل وہ حافظ بولتے سناتی نہیں، آتی نہیں ہمارے پاس، بولا شروع میں نہیں آئے گی آپ کے پاس، وہ جب لگے گی بندہ سیکور ہے سب کچھ ہے وہ آ کے آپ کو تھوڑا فاصلے پہ بیٹھ کے سنائے گی، لیکن اس طرح سے تو ہم گھر کا ماحول بنائیں ایسا ہے نا، ہماری بچیوں کو ایسا حیادار اور پاک دامن شروع سے بنائیں کہ ان کے اندر یہ انبلٹ یہ چیز آ جائے کہ بھائی یہ جو ہے غلط چیز ہے نا، یہ راہیں غلط راہیں ہیں۔ اگر ہم گھر کا ماحول اگر مضبوط کر دیں کہ کیا غیر ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ ڈال سکے، تو ہم دوسروں کو نہ بنائیں، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں، اپنے گھر والوں کو اس قدر مضبوط بنائیں کہ یہ اتنا اپنے آپ کو پروٹیکشن فیل کرے، ان کے اندر ایسی شیلڈ ہو کہ دوسرا ان پہ ہاتھ ڈالنا چاہے تو نہ ڈال سکے۔ یہ بہت اہم پیغام ہے جس کی لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ تو دوسرا تھا پاک دامنی کا واقعہ۔ تیسرا جو اہم واقعہ تھا وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ملی تھی، اگر چاہتے دنیا کو ترجیح دے دیتے، دنیا کے مال و متاع کو ترجیح دے دیتے ہے نا، سرنڈر کر دیتے، خوب مال و متاع ملتا، جاہ ملتی، محلات ملتے، لیکن انہوں نے اور ان کی جماعت شہداء نے بالکل دین کو دنیا پہ ترجیح ہونے نہیں دیا، دنیا کو دین پر ترجیح ہونے نہیں دیا، انہوں نے دین کو مقدم رکھا۔ دنیا پیچھے گئی ہے لیکن بہرحال اپنے سر کٹا دیے، لیکن دین میں بالکل کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ بھی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ کتنے بھی حالات آ جائیں ہم دین کے معاملات سے کوئی کمپرومائز نہ ہو، بھائی دین وہ مقدم رہے گا ہے نا، ہم دین کی سربلندی کے لیے ہیں، جہاں تک رہے گا دین سربلند رہے گا ہے نا، رہا دنیا کے معاملات تو دین کے پیچھے رہیں گے۔ کہیں دونوں میں کلیش ہو تو یہ نہیں کہ بھائی شادی بھی آ گئے کیا کریں ہے نا، بھائی ماحول والے بھی ہیں ہے نا، لڑکی والے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہے، کیا بولیں گے، منگنی اس لیے ہم نے کر لیا، رشتہ داری میں رہنا ہے، سب سے مل بانٹ کے رہنا ہے، یہ سب جو ہے لڑکی والے ہیں تو کھلا دیا، بہترین فنکشن کر دیا، جہیز بھی مضبوط دے دیا، جہیز بھی مانگ لیا، کیا کریں، معاشرہ کیا بولے گا، یہ جہاں چیز آتی معاشرہ کیا بولے گا، رشتہ دار کیا بولے گا، فلاں کیا بولے گا، سمجھ جائیے وہاں اللہ کو، پھر ہم نے اللہ کو پیچھے رکھ دیا، یہ تمام مواد کو آگے رکھ دیا ہے۔ بھائی یہ دیکھنا ہے کہ میرے رب نے کیا بولا ہے، میرا رب کیا سوچے گا، باقی دنیا کے بھاڑے میں وہ تو آج خوش ہے کل ناراض ہے، انہیں کیا راضی کرنا۔ اس لیے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک اللہ کو راضی کر لو، اللہ ایک ایک کو تم کو راضی کروا دے گا، ایک اللہ کے ہو جاؤ، اللہ ایک ایک کو تمہارا کر دے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ تین بڑے اہم پیغام تھے، نماز کی پابندی ہر حال میں با جماعت، نمبر 2 حیا اور پاک دامنی، عفت و پاک دامنی اپنی بھی ہو، گھر کی مستورات کی بھی ہو، اور تیسری چیز دین ہر معاملے میں غالب رہے گا، دنیا ہر معاملے میں پیچھے رہے گی، کہیں کلیش ہو جائے تو دین مقدم ہوگا، دنیا بہرحال پیچھے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔